पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की लाइफलाइन है। एक प्रोजेक्ट जो इंडिया ने शुरू किया और कहा कि चाबहार के थ्रू ट्रेड करवा देंगे। पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये अल्टीमेटम कई दफ़ा दिया। वो ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहा है और उसका अफगान गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका की जंग, अमेरिका के इंटरेस्ट से ज़्यादा एक प्रेसिडेंट के अपने ज़ाती इंटरेस्ट के ऊपर चलती हुई नज़र आ रही है। यू हैव टू चूज़ बिटवीन TTP, दीज टेररिस्ट ग्रुप्स और पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं फैक्ट फोर्स ग्लोबल का एक और एपिसोड। नाजरीन, ईरान, इजराइल और US की जंग और उसमें होने वाली डेवलपमेंट्स तो डेली बेसिस के ऊपर मैं और बहुत सारे और एनालिस्ट इसको कवर भी कर रहे हैं, आपकी खिदमत में पेश भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आज के प्रोग्राम में बिफोर आई टच अपॉन द यूजुअल सब्जेक्ट ऑफ वॉर बिटवीन USA एंड ईरान, आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द कैंपेन दैट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। उसके ऊपर बहुत दिनों से मैंने आपको अपडेट नहीं किया, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं थोड़ी सी बात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशमकश चल रही है, जंग तो हम इसको नहीं कहेंगे, पाकिस्तान का एक बड़ा ही लेजिटिमेट किस्म का डिमांड है जो अफ़गानिस्तान से है, और वो ये है कि अफ़गान रजीम में जो अफ़गान तालिबान हैं वो TTP के जो दहशतगर्द हैं, जो अपनी तमाम कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर हमारे ट्राइबल एरियाज़ में, हमारे सेटल्ड एरियाज़ में, KPK में, बलोचिस्तान में, आई एम टॉकिंग अबाउट फ़िततुल हिंदुस्तान, फ़िततुल ख़वारिज, और ये तमाम ख़वारिजीन जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सेफ़ हेवन्स फराहम कर रहे हैं। उसके लिए पाकिस्तान की एक ही डिमांड है, यू हैव टू चूज़ बिटवीन TTP, दीज टेररिस्ट ग्रुप्स और पाकिस्तान। ज़ाहिर है मैं हमेशा से ही आपको ये बताता रहा हूँ और ये फैक्ट भी है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की लाइफलाइन है। एक प्रोजेक्ट जो इंडिया ने शुरू किया और कहा कि चाबहार के थ्रू ट्रेड करवा देंगे या कोई और रूट यूज़ कर लेंगे, जो कि प्राइमरीली चाबहार वाला ही था। फिर ईरान का मसला हुआ, अमेरिका के हुक्म देने के ऊपर इंडिया वहाँ से रोल बैक कर गया, अफ़गानी बीच में ही लटक गए। खैर, उनको इस चीज़ की आदत भी है, डेवलपमेंट से और तरक्की से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अपने मुल्क में दहशतगर्दी प्रमोट करते हैं और वही काम वो दाएं बाएं अपने जितने हमसाया ममालिक हैं वहाँ पे भी यही काम करते हैं, और यही उनका स्किल भी है और यही उनका कारोबार भी है। लेटली हमें ये भी पता चला और इसके शवाहिद भी मिले, जो नॉर्को टेरर नेक्सस है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। बहरहाल ये एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड किस्म का काम है जिसको पेट्रोनेज हासिल है अफ़गान तालिबान की। हम लोगों ने, यानी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये अल्टीमेटम कई दफ़ा दिया। पीस टॉक्स हुई, मुस्लिम ममालिक बीच में बैठे आके, और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। दिस टाइम अराउंड ये मामला ज़रा ठंडा इसलिए हो गया कि पाकिस्तान ने ईद के ऊपर ये ऐलान किया कि ईद के मुबारक और मुक़द्दस त्यौहार पे, मौके पे ये जो फ़ाइटिंग है या ये जो पाकिस्तान परसू कर रहा है टेररिस्ट हाइडआउट्स को, उनकी ट्रेनिंग कैंप्स को और टेररिस्ट ग्रुप्स को जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट TTP, उनके ऊपर हमले रोक दिए जाएंगे टेम्परेरीली, जिसको पूरी दुनिया ने बड़ा अप्रिशिएट किया। आम तौर पे मुल्क ऐसे नहीं करते, जब कामयाबी मिल रही होती है और जब आप अपने टारगेट्स को मीट कर रहे होते हैं तो आप वो कैंपेन्स रोका नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, ज़िम्मेदार होने का, एक अच्छा हमसाया होने का सबूत दिया, और ये कैंपेन कुछ दिनों के लिए रोक दी। ये कैंपेन अब दोबारा शुरू हो गई है। इसके बीच में जो चाइनीज़ ओहदेदारान थे, उन्होंने मैं बात कर रहा हूँ चाइनीज़ फ़ॉरेन ऑफिस की, उधर से उनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो अफ़गानिस्तान भी गए, इस्लामाबाद भी आए। उसके बाद उन्होंने मीडिएशन की भी कोशिश की, दोनों पार्टीज़ को टेबल के ऊपर भी आने के लिए कहा, आए भी। ये बात तो अपनी जगह चल रही है, लेकिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया, और ऑपरेशन दोबारा इसलिए शुरू किया है कि वो ऑपरेशन टेररिस्ट के ख़िलाफ़ हो रहा है, वो ऑपरेशन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हो रहा है, और उसका अफ़गान गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर दैट इट विल नेगोशिएट एंड टॉक टू अ गवर्नमेंट, टू अ रजीम, नॉट टू द टेररिस्ट। तो भले ये अफ़गान रजीम, ज़ाहिर है अब मजबूरी है, अफ़गान रजीम की इन्वॉल्वमेंट तो है इन टेररिस्ट ग्रुप्स को
پیٹرنیج دینے میں، لیکن اب کیونکہ یہی حکومت ہے جو افغانستان کے اندر ہے اور اسی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، تو پاکستان ان کے ساتھ انگیج ہو رہا ہے اور کبھی انکار نہیں کیا اس چیز سے۔ یہ ہے وہ اپڈیٹ جو دینا ضروری تھا، جس میں یہ کلیئر پالیسی پاکستان کی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان will go after all the terrorist groups that are operating against our tribal areas, our civilians, our armed forces، اور جو ہم پہ حملے کر رہے ہیں ان کے خلاف پاکستان اپنی کیمپین، پاکستان آرمی، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور تمام پیراملٹری فورسز، جس کا جہاں جو جاب ہے انسائیڈ پاکستان اینڈ آن دا بارڈرز، ہم وہ کام جاری رکھیں گے۔ آلسو جو ایریل اٹیکس ہیں وہ بھی جاری رہیں گے، اور یہ تمام کے تمام انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن کے اوپر پاکستان ریلائی کرتا ہے اور اوتھینٹک انفارمیشن پہ یہ کاروائیاں عمل میں لاتا ہے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ۔ اینڈ آل دیز آپریشنز، آل دیز ریڈز دیٹ آر کنڈکٹیڈ بائی دا اتھارٹیز آف پاکستان، دا آرمڈ فورسز آف پاکستان آر آل ڈاکیومنٹڈ۔ یہ تمام کی تمام کیمرے کے اوپر ڈاکیومنٹ ہوتی ہیں، کون سے ویپنز یوز ہوتے ہیں، کس جگہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور کن لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہ تمام کی تمام انفارمیشن پاکستان ہر آپریشن کی اپنے پاس محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ اور جب کبھی بھی اس کے اوپر کوئی بات یا ڈیبیٹ ہو تو پاکستان کے پاس وہ تمام ایویڈنس موجود ہے جو اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان نے کب کس ٹارگٹ کو کن ہتھیاروں سے اور کتنے میگنیٹیوڈ کے اوپر نیوٹرلائز کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں پاکستان کی ایک بڑی ریسپانسبل اور یونیک قسم کی ایفرٹ ہے جو عام طور پہ طاقتور ملک، دیر از نو کمپیریزن بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان اینڈ دیئر ملٹری کیپیبلٹیز، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اور ان کا طاقت کا توازن برابر نہیں ہے، اور ان آپریشنز میں کولیٹرل نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ نہیں ہے۔ تو یہ تھا وہ اپڈیٹ جو پاکستان اور افغانستان سے ریلیٹڈ تھا۔ پیس ٹاکس، چائنا بڑی اچھی ایفرٹ کر رہا ہے، پاکستان اس کو ریسپونڈ کر رہا ہے، افغانستان بھی کر رہا ہے آن اے گورنمنٹ لیول، لیکن جہاں تک بات ہے دہشت گردوں کی، ان کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ جو ہمارے فارن آفس کے اسپوکس مین ہیں طاہر اندرابی، انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر تو اس کی طرف اشارہ کر ہی چکے ہیں۔ بہرحال اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ویری بریفلی میں آپ کو ایران اور یو ایس کی جنگ کے اندر جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ یو ایس کے سیکرٹری آف وار پیٹ ہیگسیت نے یو ایس آرمی کے چیف آف سٹاف جنرل رینڈی جارج کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ ابھی ان کی مدت ملازمت میں 1 سال سے کچھ اوپر کا عرصہ رہتا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا، یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہے۔ بالکل وار کے درمیان میں اس اتنے امپورٹنٹ مومنٹ کے اوپر، جس پہ یو ایس اے کے اوپر بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ یو ایس اے چاہ کیا رہا ہے، اس ٹائم پہ اپنے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو ان کے منسٹر آف وار یا سیکرٹری آف وار ہیں پیٹ ہیگسیت۔ ان کا اپنا آرمی کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ خود سولجر رہے ہیں، اور انہوں نے اتنے بڑے ایک 4 سٹار جنرل کو، ایک کیریئر آفیسر کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یو ایس اے ایک طرف وکٹری کلیم کر رہا ہے اور دوسری طرف ان دا مڈسٹ آف وار ایک درمیان میں اپنے آرمی چیف کو بھی انہوں نے سیک کر دیا۔ ہی از ناٹ دا اونلی جنرل ہو از سیکڈ بائی دس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن۔ بفور ہم they sacked 2 more generals, General David Hodney and Major General William Green Jr. ان دونوں کو بھی پیٹ ہیگسیت نے ہی سیک کیا تھا، اور اسی وار کے دوران یہ 3 جرنیل انہوں نے فارغ کیے۔ ایک ان کے ڈائریکٹر جو کینٹ، جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا۔ اس کے علاوہ سویلین سائڈ پہ پیم بونڈائے اور کرسٹی نوئم بھی وہ آفیشلز ہیں جن کو سیک کیا گیا۔ تو یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں چل کیا رہا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ضدی بچے کی طرح کے ہیں، جو ان کی رائے سے اختلاف کرتا ہے، جو پروفیشنل ان کو اپنی، اب ظاہر ہے یہ جو آرمی چیف ہیں یہ کریئر جرنیل تھے اور بہت سینئر تھے، اور ان کا اگر آپ پروفائل دیکھیں تو بہت ہی سیزنڈ قسم کے سولجر تھے، اور ظاہر ہے کسی وجہ سے یہ یو ایس فورسز کے ہیڈ تھے۔ تو ان کو سیک کر دینا وجہ کیا بنی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی انہوں نے کوئی ایسا اپڈیٹ دیا ہوگا اس ایران کی وار کے حوالے سے کہ یہ وار
لڑنے والی جنگ نہیں ہے اور اس میں امریکہ کچھ گین کرنے والا نہیں ہے. These are the words and this is the advice that Donald Trump would not take. In other words, he will not take no for an answer. چاہے اس میں امریکہ کا یا اس کے ریسورسز کا یا اس کی کاز کا جتنا بھی نقصان ہو جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس چیز سے ثابت ہو گیا. امریکہ کی جنگ امریکہ کے انٹرسٹ سے زیادہ ایک بندے ایک پریزیڈنٹ کے اپنے ذاتی انٹرسٹ کے اوپر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ یہ بھی سوچیں کہ آئے دن جب بھی ایک اناؤنسمنٹ یہ کرتے ہیں ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں, میں نے کل بھی کہا کہ یہ ٹرمپ پیراڈاکس ہے اور ان کا پتہ نہیں چلتا, بڑے ایریٹک ہیں, کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے, لیکن یہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے اگر زیادہ سوچیں یا دیکھیں یا غور کریں تو ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ان کے پازیٹیو سٹیٹمنٹ دینے سے آئل پرائسز نیچے آتی ہیں اور سٹاک پرائسز اوپر جاتی ہیں, اور اس کے بعد ایک اگلی سٹیٹمنٹ آتی ہے جو پچھلی سٹیٹمنٹ کے برعکس ہوتی ہے, جس سے آئل پرائسز اوپر جاتی ہیں اور سٹاک پرائسز نیچے آتی ہیں. اور اس گیپ میں کچھ لوگ بہت ہی بڑا ان امیجنیبل فائدہ اٹھاتے ہیں. جنہوں نے سستا تیل لے کے رکھا ہوتا ہے وہ اسے مہنگے داموں بیچتے ہیں, اور جنہوں نے مہنگا سٹاک لے کے رکھا ہوتا ہے وہ اسے بیچ کے دوبارہ جب مارکیٹ گرتی ہے تو سستے داموں مزید سٹاک اٹھا لیتے ہیں. اور یہ سلسلہ پچھلے 1 مہینے اور 3-4 دن سے چل رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ ایک گروپ ایسا ہے جس نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے, either in stocks or in the oil or in both the things. تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑے ہی سمارٹ بزنس مین بھی ہیں اور اپنی پریزیڈنسی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ہے وہ اینگل جو آج میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس آر ناٹ رینڈم, دے ہیو اے ویری بگ پلان بیہائنڈ دیم. کچھ اپنے ذاتی مفادات, کچھ اپنے دوستوں یاروں اور اپنے حواریوں کے مفادات, اور کچھ اس جنگ سے حاصل ہونے والا اور لوٹ کا مال, آئل کے اوپر مونوپلی اور اس کے بعد اس میں بھی پیسہ. یعنی آپ جس بھی اینگل سے دیکھیں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر کاوش, ہر کوشش, ان کی چلائی ہوئی ہر کیمپین یا پالیسی کہیں نہ کہیں جا کے پیسے کے اوپر اینڈ کرتی ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ انٹرسٹ ملکوں کا ہوتا ہے, اکنامکلی ساؤنڈ سب نے ہونا ہوتا ہے, لیکن یہ تو لوٹ مار پہ اتر ہے. جہاں تیل دیکھا وہاں چلے گئے. کوئی نیشن اسٹیٹ سسٹم نہیں, کوئی انٹرنیشنل لا نہیں, کوئی مورالٹی نہیں. میں جانتا ہوں اور میرا یہ یقین ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ چیزیں زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. ہم نے دیکھا کس طرح اسرائیل نے اپنی مرضی سے ایک جینوسائیڈ کیا اور دنیا دیکھتی رہی. آئی نو مورالٹی اس دنیا کے اندر بڑی ہی کم ہے اور یہ ریئلسٹ ورلڈ ہے. اس کے اندر طاقتور کا زور چلتا ہے اور جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے. لیکن تھوڑا سا کور اپ کرنا تو ان پولیٹیشین, اسٹیٹسمین اور ان ہیڈ ادر اسٹیٹس کے اوپر بنتا ہے, جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاں تھیوری یہ بھی فیل ہو گئی. وہ بتانا بھی پسند نہیں کرتے یا چھپانا بھی پسند نہیں کرتے, سیدھا جاتے ہیں اور قبضہ کر لیتے ہیں. تو یہ تھی وہ بات. ایک تو جو انہوں نے اپنے جنرل کو سیک کیا وہ بہت ہی زیادہ غلط فیصلہ تھا, اور اشارہ کرتا ہے کہ یہ کسی کی بھی رائے یا کوئی بھی ایسا مشورہ جو ان کے کسی پلان جو انہوں نے اپنے دماغ میں کنسیو کیا ہے اس کے خلاف جائے گا تو بندہ اپنی نوکری سے جائے گا. بہرحال دس از ہاؤ اٹ از ود پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سچویشن خراب ہی ہے. تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے حساب سے اس وار کو بھی شیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس دنیا کو بھی شیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے ریسورسز سمیت. وہ کتنے کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.